الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرا في الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال اللهم
عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے اور کیا حقیقت ہے زمانے کو بیاں ہو جائے، اس سے اللہ نبی ہو نہیں سکتے راضی جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائیں۔ اب میں گزارش کروں گا کامل سے کہ وہ آیا اور آ کر کے صوت و سلام پیش اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، میں دعاؤں لحد سے اٹھا لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو، حق کا داعی ہوں میں تم کو معلوم ہے، ایک فدائی
اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانہ میرا، یعنی اب ہے وہیں آبودانہ میرا، بن گیا ہے وہیں آشیانہ میرا. یا نجف مجھ کو یا نین والے چلو. سر کے بلاج چلتا ہوا جاؤں گا، ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا. میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا. وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. قابل قدر مومنین و مومنات، قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انہیں بخش دے، تاکہ اللہ تعالیٰ فاتحہ کے صدقے میں، اخلاص کے صدقے میں، مجلس کے طفیل، ذکر پاک کے صدقے میں، نظر و نیاز کے طفیل، جتنے مرحومین ہیں، طاہرہ، فاطمہ،
जाफरी, मोहम्मद महमूद जाफरी, महमूद हबीब जाफरी, फातिमा सोरा कमर जाफरी और अली सफिया हसन अब्बास जाफरी और मरियम फातिमा के बारी मजलिस के जमी मरहूमी मरहुमात रहमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास वल मजलिस वल ज़िक्र वत तजम्मुअ वन नज़र बितवस्सुत सय्यदत निसाइल आलमीन इला अरवाहिल मरहूमीन ताहिरा फातिमा जाफरी, मोहम्मद महमूद जाफरी, महमूद हमूद हबीब जाफरी, फातिमा सुगरा कमर जाफरी, जद्दुल हबीब जद्दतुल हबीब अली हसन अब्बास जाफरी व साइरुल मरहूमीन वल मरहुमात अल मुतअल्लिकीन वल मुतअल्लिकात लिमुअस्सिस हाज़िल मजलिस मरियम फातिमा अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन वखलुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वजअलहुम इंदक फी अअला इल्लियीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। काबिल कद्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात, मस्जिद व इमाम बारगाह बाबुल इल्म देलवेर में आज की मजलिस से शहादत खातून जन्नत के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है अज़मत फातिमा। आज हम रसूल ज़ादी की अज़मत के कुछ उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि जो एक तरफ आई ओपनर भी हों हमारी कम्युनिटी के लिए, दूसरी तरफ उनकी लाइफ में एप्लीकेबल भी हो। सबसे पहले तो ये समझ लें कि शहजादी की शान में सूरतें भी नाजिल हुई, आयतें भी नाजिल हुई। सूरतें भी महदूद नहीं, आयात भी लिमिटेड नहीं। मुख्तसर तरीन सूरा कुरान का सूरतुल कौसर शान सैयदा में नाजिल हुआ और अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको अता किया है कौसर। अब अक्सरियत इसमें उलझ के रह गई कि इससे मुराद वो हौज़ कौसर है जिसके बारे में बुखारी शरीफ में लिखा है कि हौज़ का पानी पीने के लिए पहली सदी हिजरी के लोग वहां करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे
اور حضور فرشتوں سے کہیں گے ان کو ہٹا دو اور ان سے کہو انہوں نے میرے بعد میری اطاعت کو چھوڑ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کوثر، اگر کوثر سے مراد وہ ہو یعنی وہی پانی ہو جو کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے ملے گا، تو بھی تفسیریں لکھنے والوں کی نظر میں اگر وہ بھی ہو، جو کہ ہماری نظر میں تو نہیں، تو وہ بھی بغیر ساقیے کوثر کے ملنے والا نہیں ہے، تو اس کا بھی اقتدار فاطمہ کے شوہر کے پاس ہے۔ دراصل اس سے مراد کوثر سے خیر کثیر ہے، جو کہ 95% علماء اہل سنت نے، 100% علماء تشیع نے، مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر سے مراد وجود فاطمہ اور اولاد فاطمہ۔ نعرہ صلوات، پہلے تو یہ دلیل سن لیں کہ اس کوثر سے مراد فاطمہ کیوں ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر مراد کوثر کا پانی ہو، قرآن جب اللہ نے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے پاؤں میں کھڑے ہو کے پڑھتے پڑھتے ورم آ جائیں، آپ کی زبان سوکھنے لگے، آپ ٹائرڈ ہو جائیں، تھک جائیں، آپ ذرا آرام بھی کر لیا کریں، یعنی قرآن دیا ہے تو آپ ذرا عبادت کو کم کر دیں کہ خستہ نہ ہو جائیں۔ تو جب قرآن دیا تو کہا جا رہا ہے عبادت کو کم کر دیجئے، آرام بھی کیجئے، اور جب کوثر کا پانی دیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے فصلی لربک کا، نماز زیادہ پڑھیے۔ نعرہ حیدری۔ تو فصلی لربک کا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن صامت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز میں کمی کر دیجئے، قرآن ناطق کے لیے کہا جا رہا ہے نمازوں کو بڑھا دیجئے۔ اب افسوس یہ ہے کہ جو فاطمہ الزہرا کے فضائل سننے والے ہیں ان کو تو سب سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، حالانکہ وہ نماز کے قریب نہیں جا رہے، اور جن کی قبول نہیں ہونی وہ چھوڑ نہیں رہے۔ اس پہ نعرہ لگاؤ۔ یہ ایک دلیل ہو گئی کہ اس سے مراد کوثر کا پانی نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تانا ملا تھا حضور کو اب تک کہ آپ کی نسل نہیں ہوگی، نسل بریدہ، کیونکہ آپ کے جو ظاہر ہے کہ اولاد تو اس وقت تھی کوئی نہیں، تو میل اولاد تو باقی نہ تھی، تو اولاد تو اس کی ہے کوئی نہیں، تو اس تانے کا جو جواب دیا گیا وہ حقیقت میں اولاد بطول کے ذریعے دیا گیا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا اے ابو لہب جو تبت یدا ابی لہب والا ہے، اے ابو جہل، اے ابو سفیان، اے عتبہ و عتیبہ و شیبہ، تمہاری ابن وائل، تمہاری نسلوں کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میری اولاد پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر مراد پانی ہو تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ پیاسا ہوگا،
توجہ رہے ذرا، اس جملے میں خاص توجہ کیجئے گا. اگر مراد کوثر کا پانی ہو تو پھر ابتر نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے ان شانئک الاعطش. آپ کا جو دشمن ہے وہ زیادہ پیاسا ہوگا، آپ بھی پیاسے نہ ہوں گے، آپ کے چاہنے والے بھی پیاسے نہ ہوں گے. اس لیے کہ پانی کا اپوزٹ پیاس ہے، پانی کا اپوزٹ نسل بری نہ ہونا نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے. نعرہ حیدری. یہ دو دلیلیں آ گئی. تیسری دلیل یہ ہے کہ عطا، جس کو آپ گفٹ کہتے ہیں، گفٹ اپنی زبان میں گفٹ کہہ رہے ہیں، عطا یہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو، وہ ہوتی ہے عطا. آپ نے مجھے کوئی رومال دے دیا کہ یہ مسجد و امام بارگاہ باب العلم میں آپ کو ایک رومال دے رہے ہیں، جسے ہمارے ماجد آغا کہتے ہیں دستی. آپ نے ایک دستی پکڑا دی ہاتھ میں، دستی نہیں ہاتھ والا. آپ نے دستی دے کے کہا اس دستی کو رکھ لیجئے. جی ہاں، اس کو رکھ لیجئے. تو اب اگر تو دینے والا ہے یہ بچہ، مثال کے طور پر حافظ نے دیا ہے، یہ جو حافظ رشید کا بیٹا ہے، اس نے اگر دیا ہے تو میں وہاں پر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس سے وصول کر کے اس کا اور اس کے باپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور اگر یہی کوئی بزرگ دے دے، ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ دے دے، ظاہر ہے یہ سفید ریش ہے، یہ جب دینے رومال آئیں گے، دستی دینے آئیں گے تو میں کرسی سے احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے. تو کوثر کے وقت تو کوئی روایت نہیں بتاتی کہ کوثر بہے اور حضور کھڑے ہو، مگر اگر دینے والا بڑا ہے تو پھر کوثر کے ہر جام پہ حضور کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو کتنی مرتبہ حضور کو آپ کھڑا کریں گے؟ کوئی ایسا وقت نہیں کہ فاطمہ آئی ہو اور حضور کھڑے نہ ہوئے ہو. تو مراد جام کوثر نہیں، وجود فاطمہ. آپ تھک گئے یہاں اور کسی آپ ہی نہیں لگا ایک صاحب کل بیت القائم میں کہہ رہے تھے کہ کل کی مجلس تو ٹھنڈی ہوگی، بانیوں کی مجلس طرف سے جو ٹاپک دیا گیا وہ گرم دیا گیا. اب یہ دونوں کو بیلنس کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تھوڑا سا مجلس کو اٹھانا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ مخالفین میں نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنوں میں پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا اظہار کرنا پڑے گا، تھوڑا یہ مجبوری ہے کیونکہ پھر ٹی وی پہ بھی آئے گی. تو جب کوئی بڑا، یہ تیسری دلیل آ گئی، ذرا سمجھ میں آ جائے بات کہ تیسری ہر جام پر حضور کو کھڑا ہونا پڑے گا. جس کو بھی جام دے، جس کو بھی جام پلائیں گے مولا علی، حضور پھر کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کا تحفہ ہے. جب بڑا دیتا ہے تو کھڑے ہو کے لینا چاہیے، مگر ہمیشہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، جو کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، وہ ثابت کر دے کہ ایک روز ان 3 کے لیے کھڑے ہوئے ہو، اور یہ ثابت کرے کہ فاطمہ آئی ہو اور کھڑے نہ ہوئے ہو. یہی دلیل ہے کہ بیٹی ایک ہے. تو آپ ذرا وہ نیو یارک سے لایا ہوں نعرے والا، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اس کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ ذرا، اس کو حافظ کا ساتھ دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. تو اب ذرا عظمت فاطمہ میں سورۃ الکوثر میں کوثر سے مراد کیا ہے؟ 3 دلائل آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے. حضور جو کھڑے ہوتے تھے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے. اگر بیٹی سمجھ کے کھڑا ہونا واجب ہوتا تو آپ پہ بھی واجب ہوتا.
یا اگر سنت ہی ہوتا تو اہل سنت تو وہ سنتیں نہیں چھوڑتے جو حضور نے نہیں پڑھی ہے. یہ کیسے چھوڑتے؟ شیعہ فرائض کے پابند ہیں، اہل سنت سنتوں کے پابند ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اہل سنت کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ وہ سنتوں کو پڑھتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اصولاً تو ہمیں بھی سنتیں پڑھنی چاہیے. خیر، یہ جو کھڑے ہوتے تھے بیٹی سمجھ کے اگر بحیثیت دختر کے کھڑے ہونا واجب ہوتا یا سنت ہوتا تو امت کبھی بھی اس واجب یا سنت سے محروم نہ رہتی. تو اچھا، حضور جو کام کرتے ہیں یا وہ واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے. حضور کا مباح بھی سنت بنتا ہے. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ جو کام حضور نے کیا یہ نہ واجب ہے نہ سنت ہے. اگر مباح ہے تو یا واجب ہونا چاہیے یا سنت ہونا چاہیے. حالانکہ کوئی شیعہ نہیں کر رہا، اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی سنی نہیں کھڑا ہو رہا. تو جملے کی قدر کرنا. ایک مرتبہ لاہور میں خطاب ہو رہا تھا، کوئی 35 علماء نے خطاب کیا. اس وقت کا صدر بھی موجود تھا، ملک کا جو صدر تھا وہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھا. میں نے وہاں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اگر بیٹی کے حق میں، بیٹی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہوتا یا سنت ہوتا تو ہر شیعہ، ہر سنی اس واجب و سنت کو ترک نہ کرتا. تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے، پیر آصف علی شاہ گیلانی. انہوں نے کہا علامہ صاحب اگر بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو سنت بھی ہے، واجب بھی ہے. اللہ اکبر. تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے. یہ 3 دلائل آ گئے انا اعطیناک الکوثر کے. اور چوتھی دلیل، پہلے میں ذرا صرف دلائل دے دوں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، پھر دیکھیں گے آگے کہاں تک آج کی گفتگو بڑھ سکتی ہے. کوثر سے مراد پانی ہے یا کوثر سے مراد وہ آب حیات ہے بصورت فاطمہ اور اولاد فاطمہ بنا رزق الورا و باقی الخلق. کہ معصومین ہمیشہ فرماتے تھے ہماری وجہ سے لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے، ہماری وجہ سے خیرات حیات بھی ملتی ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ 7 معلقات، اگر نہ سنے ہو تو آج سن لیجیے، جوانوں نے خاص طور پہ. کیوں بھائی صاحب؟ 7 معلقات، یہ آج سمجھ لیجیے 7 قصیدے تھے زمانہ جاہلیت کے عرب کے لٹریچر کے. 7 قصیدے جیسے ہمارے ہاں اردو کے غالب ہیں، اقبال ہیں، میر تقی میر ہیں، جو مثلا 7 بڑے شاعر تھے دنیائے عرب کے. اور وہ 7 کے 7 ظاہر ہے مسلمان تو تھے نہیں، وہ 7 کے 7 ہی مشرک تھے. انہوں نے 7 قصیدے لکھے. مولانا جو بنتے ہیں ان کو وہ 7 قصیدوں کو باقاعدہ رٹا لگا کے امتحان دینا ہوتا ہے. تو مولویت کا پہلا زینہ وہ طے کرتے ہیں. جی ہاں، باقاعدہ ہمیں طالب علمی کے زمانے میں باقاعدہ وہ پڑھائے گئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے، عربی کا گرامر کیا ہوتی ہے. وہ فصاحت و بلاغت میں جو 7 قصیدے تھے وہ سب سے ٹاپ پہ تھے. اور خانہ کعبہ پر مشرکین اور کفار کے لیے بھی یہ جگہ ہولی پلیس ضرور شمار ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہے طواف وہ بھی کرتے تھے، مگر وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں آؤٹنگ ہوتی ہے اس طریقے سے طواف کرتے تھے. تو بہرحال ہولی پلیس تو وہ بھی تھی. 7 کے 7 قصیدے انہوں نے وہاں لٹکا کے کہا تھا کسی میں ہمت ہو تو وہ قصیدہ اپنا لکھ کے لے آئے، ان 7 کا مقابلہ کرے. وہاں پر حضور نے سورۃ الکوثر کو لٹکا دیا. وہ رات کے پردے میں 7 کے 7 اپنے قصیدے اتار کے لے گئے اور ایک جملہ لکھ گئے ما ھذا کلام البشر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تو گویا گھمنڈ ٹوٹ گیا مشرکوں کی
فصاحت و بلاغت کا شہزادی کے حق میں آنے والے ایک سورے سے. اب ذرا توجہ کریں کہ جس کی شان میں آنے والا ایک سورہ مشرکوں کا فصاحت و بلاغت کا گمنڈ توڑ دے، اس کے سارے فضائل بیان کر دے، تو جنت واجب کیسے نہ ہو جائے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ 4 دلائل آ گئے کہ پانی کے لیے تھوڑی وہ متاثر ہوں گے، امپریس ہوں گے. اس سے مراد وجود مبارک فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے کہ جن کے مقدس وجود کی اس صورت کے بارے میں نازل ہونے والی صورت کے صدقے میں ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. اور 5ویں دلیل بھی ذرا سن لیجئے. 5ویں دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ جب تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے امام حسن کی ولادت پر یہ کہا کہ جاء اول ثمرۃ الکوثر. اگر مراد کوثر کا پانی ہوتا تو اصحاب یہ قصیدے کیوں پڑھتے کہ کوثر کا پہلا پھل آ گیا، پہلا ثبوت آ گیا. یہ 5 دلیل. یہ 5 دلائل آ گئے کہ کوثر سے مراد وجود فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ سورۃ الکوثر میں اللہ کی ذات نے عجیب صنعتوں کا ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے آتینا. آتینا یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. لقد آتینا کا تا کے ساتھ 2 نقطوں والی جو تا ہوتی ہے جسے ہم تے کہتے ہیں، جی ہاں اس کے ساتھ آیا ہے لقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم. ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا دیا. الف اور تا کے ساتھ ہو تو مطلب ہوتا ہے دینا. اگر الف عین تا کے ساتھ ہو جس کو ہم توئے بولتے ہیں غلط العام کے طور پر تو وہ اعطینا، اس کا مطلب ہوتا ہے اعطا. اعطا کہتے ہیں گفٹ، دینا، دے دینا. گفٹ میں ہو نہ ہو دے دینا. آپ نے کہا پانی دیجیے، دے دیجیے. اگر کوئی عطا ہو، گفٹ ہو تو الف عین تا سے آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ اللہ کہ جس نے سورۃ الفاتحہ دیتے وقت اعطا نہ کہا. توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے. فاتحہ دی تو کہا دین آتینا کا. والقرآن العظیم، قرآن عظیم دیا تو آتینا کا. یہ کیا ہے کہ جب قرآن دیتا ہے، فاتحہ دیتا ہے تو کہتا ہے آتینا کا. یہ پانی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہے آتینا کا. اللہ اس کو آپ چھٹی دلیل سمجھ لیجیے. تھک تو نہیں گئے؟ میں اسی کو مکمل کر دوں تاکہ آج کم از کم ایک چیز تو مکمل ہو جائے. 6 دلیلیں آ گئی کہ کوثر سے مراد پانی نہیں ہے. 7ویں دلیل اور سن لیجیے، یہ بھی آپ کے لیے بہت زبردست ہوگی. اس میں کہا ون ہر، یہ نون ہا را. ایک ہے ون ہر، ایک ہے نون ہا لاہور والی، دہلی والی، اور را. یہ اس سے مراد ہوتا ہے ون ہر اگر ہو تو مطلب ہے نہر بہا. توجہ رکھیے، ون ہر یعنی نہر بہا. بھیا اگر کوثر ہوتا تو ہا لاہور والی ہوتی، دہلی والی ہوتی، ہا حلوے والی نہ ہوتی. حلوے والی بتاتی ہے کہ یہ کچھ اور ہے. اللہ ٹھیک ہے جناب. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 7 ہو گئی. 7 ہو گئی نا. 8ویں دلیل ون ہر کا معنی ہے ون ہر.
کا معنی ہے نحر کرنا. نحر کہتے ہیں، توجہ، نحر کہتے ہیں 3 مرتبہ قربانی دینے کو. توجہ رہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. بھیا پانی کا قربانی سے تعلق کیا ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ زمزم کا پانی اور جگہ ہے، قربانی اور جگہ ہے. یہ جو کہا ہے ونحر، قربانی دے، تو اب خاندان فاطمہ میں ڈھونڈیے کہ کس نے 3 مرتبہ ذبح ہو کے اس آیت کا مصداق بننے کا ثبوت دیا ہے. علی اصغر نے ثبوت دیا ہے کہ اس سے مراد میری دادی فاطمہ ہے. ملازم فرمایا. ابھی ذرا صبر کریں، میں مسائل پہ نہیں پہنچا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں اور یہ میں مکمل کروں، ورنہ لگتا تو یہ ہے کہ تقریباً تمام ہو گئی ہے. ونحر، نحر، آپ قربانی پیش کریں میرے حبیب. کیسے قربانی؟ نحر والی قربانی. ذرا غور فرمائیں، 3 دفعہ والی قربانی. 3 دفعہ والی قربانی کوثر میں، پانی میں نہیں ہوتی. 3 دفعہ کی قربانی خاندان فاطمہ. تو یہ ہو گئی 8 دلیل. 9ویں دلیل ان شان آقا. دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے شان، ایک ہوتا ہے شان. شان آقا، شان کا مطلب ہوتا ہے شان او. شان کا مطلب ہوتا ہے دشمن. شان کا مطلب ہوتا ہے رتبہ، درجہ. کہتے ہیں شان، ہاں، شان و شوکت. اردو میں شان و شوکت ہے، وہ اصل میں شان ہے. یہ سورہ رحمان میں شان ہے. فی شان، شان غلط. جو شان پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، اور اکثر شان ہی پڑھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے، واجب ہے. خود قرآن کا پڑھنا واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، قریب واجب ہے، مگر قرآن کے احکام کا سیکھنا واجب ہے. قرآن نہ پڑھیں سزا نہیں ملے گی. ریکمینڈڈ نہیں ہے مگر سزا نہیں ملے گی. نماز میں پڑھ لے، جو واجبات ہیں ان میں پڑھ لے، باقی نہ پڑھیں. غلط پڑھیں تو سزا ملے گی. اب وہ ہماری قوم نے ایک راستہ اچھا نکالی ہے کہ پڑھو ہی نہیں. یہ حافظ قرآن ہے، یہ شیعہ ہیں بیچارے، شاگرد ہیں میرے، اسی لیے ان کو اس لائن میں لگایا ہے کہ یہ قرآن پڑھائیں. اب ہمارے جو اسکول والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے کہ وہ ایسے پڑھے لکھوں سے، یا جن کو قرات آتی ہے، تجوید آتی ہے، ان سے یہ سائنس سیکھے. اگر ڈاکٹر کے علاوہ ڈسپینسر سے دوائی پوچھنے جائیں گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ساری شیعہ قوم کو سمجھنا چاہیے. ہر شیعہ علی کو چاہیے کہ وہ ایکسپرٹ ہو تجوید کا بھی، قرات کا بھی. دنیا شیعوں سے قرآن سیکھے، شیعوں کے بچے غیروں سے قرآن نہ سیکھے، جو بعد میں جا کے ایک مصیبت بن جائے، فتنہ بن جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، ذرا سمجھ لیجیے. ان شان آقا، تحقیق آپ کا دشمن ہول ابتر. پتہ چلا کہ یہاں کوثر، توجہ رہے، کوثر کا جو مخالف ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، اس کے 2 رتبے ہیں. ایک رتبہ اس کا یہ ہے کہ وہ دشمن رسول ہے. توجہ رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ دشمن رسول ہے. کوثر رسول دین میں نہیں ہے. توجہ رہے، کوثر اصول دین میں نہیں ہے. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ کوثر پتہ نہیں ہے کہ نہیں تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے. مگر اگر کوئی ہے کہ فاطمہ عظیم ہے کہ نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ دشمن رسول بھی ہے، وہ ابتر بھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ہر دور کے فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کے شمار. کتنے ہو گئے؟ 9. شاباش. ایک اور سن لیں اور میں آج کی تقریر یہیں پہ روکوں. ماشاءاللہ کچھ 33 منٹ تو ہو ہی گئے اللہ کے فضل و کرم سے. میں مریم باجی کا شکر گزار بھی ہوں، ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور انتظامیہ کا بھی، زین بھائی کا بھی، کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج ایک بہترین ٹاپک بھی آپ کی خدمت میں
बल्कि बच्चे, वो हबीब भाई के जो बच्चे पूछ रहे थे कि कोई नई चीज पढ़िएगा, मैंने कहा भाई पुरानी कब पढ़ी, एक पुरानी ले आए फिर मैं नहीं बताऊं। अल्लाह के फजल करम से 90 से पढ़ रहा हूँ, 90 से नहीं पढ़ रहा हूँ अल्लाह की। और ये जो आज आपके यहाँ पढ़ी है ये कहीं भी नहीं पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिर्फ आप ही के यहाँ सूरत कौसर में कभी मजलिस पूरी नहीं पढ़ी, आज आपकी खिदमत में पढ़ी है। 10वीं दलील सुने और यहीं पर मुझे इजाजत दे दे, इस वादे के साथ कि आज के बाद बीबी पाक से इम्प्रेस होकर तजवीद पढ़ेंगे भी, तजवीद पढ़ाएंगे भी, कुरान पढ़ेंगे भी, कुरान पढ़ाएंगे भी। जिस तरह बीबी डेली सेशन लगाती है कुरान का, घरों के अंदर बच्चों को बिठा के कुरान पढ़ाती हैं, ऐसे हमारी माएँ बहनें बेटियां भी कुरान बच्चों को डेली नहीं तो वीकली कम से कम पढ़ाएं। और जिस तरह बीबी पाक जुमा की नमाज में शिरकत फरमाती हैं, जमात की नमाज में आती हैं, इस तरह हमारी बहनें बेटियां भी जुमा और जमात में जाएं, मराकज़ दीन जुमा को कायम भी करें, जमात को कायम भी करें, उलमाए दीन को भी रखें, ताकि कम्युनिटी के अंदर जान दौड़ जाए। जिस तरह डॉक्टर क्लिनिक चलाता है अपनी इल्म के जरिए, उसी तरह आलिम मस्जिद चलाए अपने इल्म के जरिए, अमल के जरिए। इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह मस्जिद में इमाम बारगाह बाबुल इल्म के आने वाले बच्चे बढ़ेंगे इसी मजलिस से इंस्पायर होकर इंशाअल्लाह। और मैं अपनी बहनों माओ बेटियों से गुजारिश ये भी करूंगा कि मजलिसें जरूर कीजिए, मगर सीरत फातिमा पे चल के कुरान के दर्स को भी मुअत्तल न कीजिए। बीबी पहली मुफस्सिर कुरान है और दूसरी बीबी ज़ैनब है। फातिमा और ज़ैनब के रास्ते पे चलने वाली हमेशा दर्स कुरान का भी एहतमाम करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह, नारे हैदरी, बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई है, 4 मिनट की और ज़हमत दूंगा, बस उसके बाद फिर थोड़ा सा मसाइल पढ़ूंगा। और आखिरी नुक्ता सुन लीजिए, 10वां नुक्ता, इन्ना शान का होवल अबतर। अब अबतर का जो है एक अबतर आप फेमिलियर है, पहले वो सुन लीजिए, वो भी इससे मुराद। आजकल हालात कैसे हैं? अबतर है, शाबाश। अबतर से मुराद जब इकोनॉमिकली हालात खराब हो जाएं, हेल्थ वाइज हालात खराब हो जाएं, लड़ाई झगड़ा फसाद ज्यादा हो जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद बढ़ जाए, तो कहते हैं आजकल हालात अबतर। अच्छा, कुछ तो वो हैं बदकिस्मत लोग कि जो हमेशा ही अल्लाह का शिकवा करते रहते हैं, जिनके हालात कभी ठीक नहीं। मेरे एक दोस्त थे, अब तो वो अल्लाह के पास है, इंशाल्लाह जन्नत में है, बड़े नेक थे। उनके जहाज चलते थे समंदर में, शिप जहाज। और जब भी मैं आया कुंभ से, मैंने कहा सेठ साहब कैसे हो? मंदा है। एक साल मैंने कहा या अल्लाह अगले साल तक इसका मंदा कर, वाकई नहीं मंदा हो गया। मैंने कहा इसलिए कि अल्लाह चाहता है जो मेरे बंदे को पसंद है मैं उसकी पसंद पे अपनी पसंद को ओवरसीड कर सकूं। वो चाहता है बुरे हों, ये आज के बाद कभी ना कहना, बुरे हालात को भी अच्छा कहना, अल्लाह अच्छा कर देगा। अल्लाह कहता है अगर मेरे बंदे को मेरे बारे में हुस्न ज़न है तो मैं उसी को हुस्न यकीन में बदलूंगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी। और बीबी पाक के सदके में कौन सी मुश्किल है जो हल ना हो? इनसे बड़ा वास्ता किसका है? जिनका वास्ता नबी देते, जिनका वास्ता अली देते हो। वो चादर पकड़ के हुजूर ने क्या कहा था? फ़अौमा इलस्समा, चादर हाथ में पकड़ी और हुजूर ने इशारा किया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हाम्मती। इसका मतलब है नबी ने बता दिया कि जब मोहम्मद भी अपनी सिफारिश फातिमा से कराते हैं तो उम्मत मोहम्मद फातिमा से हट के कैसे दुआएं कबूल करा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे इससे बड़ा तो कोई बात रिसालत, नहीं। या रसूलल्लाह, नारे
شانئک هو الابتر. آپ کیا ہے نا عزا خان زہر، ان شانئک هو الابتر، تاکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے. ابتر ایک تو یہ ہو گیا کہ جو خاندان ہے، جو بی بی پاک کا دشمن ہے، حضور کا جو دشمن ہے، ظاہر حضور کی دشمنی بی بی پاک سے سمجھی جائے گی. آپ جانتے ہیں، اس بات کو ڈیٹیل میں نہ جاؤں کہ میری رضا فاطمہ کی رضا، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، ہماری سب کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے. جو میرا دشمن ہے وہ فاطمہ کا دشمن، جو فاطمہ کا دشمن وہ میرا دشمن ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو ایک بات طے ہو گئی کہ یہاں ابتر سے مراد وہ ہے جو اس کوثر کے مقابل پہ آئے، یعنی جس کا رزق بند ہو جائے، جس کی قسمت بند ہو جائے، وہ اس کوثر کے مقابل والا ہے. پانی کے مخالف کو اللہ اتنے کوسنے نہیں دے گا. سمجھے ہیں؟ ایک ہے نسل بریدہ. ابتر کا ایک معنی نسل بریدہ ہے. صرف ایک اور سنیں اور آج کی مجلس ختم ہو گئی. نسل بریدہ یعنی جس کی نسل نہ چلے. جتنے دیکھیے کتنے بڑے تھے بنی امیہ، آج ایک یزید کی اولاد بتا دیں. حتیٰ کہ خود کو یزیدی کہلانے والے عراقی نسل یہ کہتے ہیں ہم یزیدی ہیں مگر یزید ابن معاویہ کی اولاد سے نہیں. اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، ابن وائل وغیرہ کی اولاد آج کہیں نہیں ہے. تو اولاد ہے تو رسول کی. کسی نے سوچا تھا کہ امریکہ میں اتنے سادات کرام آئیں گے کہ ہر شہر میں ایک سید موجود ہے؟ کس نے سوچا تھا؟ صحابہ نے ملاحظہ فرما لیا نا. تو پتہ چلا اس کوثر سے مراد وہ پانی تو ہو نہیں سکتا، ورنہ پانی کا نسل کے منقطع ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک معنی آخری نقطہ آج کی حد تک یہ ہے کہ ابتر کہتے ہیں ملعون کو بھی. اب دیکھیں قرآن نے ملعون کسے کہا ہے؟ مباہلہ میں قرآن نے ملعون دشمن فاطمہ کو کہا ہے. اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. حضور سے پوچھا گیا کس میں مجال ہے آپ کو اذیت دے؟ فرمایا من آذا فاطمہ فقد آذانی، جو فاطمہ کو اذیت دیتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہر دور کے فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت. یہ بھی ابتر ملعون لعنت کا جو اصل مفہوم یہ ہے، اصل مفہوم لعنت کا یہ ہے کہ انسان جسے چاہتا ہے اس کے دشمن سے بھی نفرت کرے اور دشمن کے افعال و اقوال سے بھی نفرت کرے. اپنی زندگی میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، ابن وائل وغیرہ غاصبان حق سیدہ کی تھیالوجی کو، ان کے پرنسپلز کو، ان کی روش کو نہ لائے. منہ سے تو کہہ رہا ہو کہ غاصب سیدہ ملعون ہے اور دل سے کہہ رہا ہو کہ خود خمس نہیں دوں گا، تو اس لعنت کا کوئی فائدہ نہیں. لعنت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ان حرکتوں سے دور رہیں جو دشمنان سیدہ نے کی تھی. تب تو ہم ہیں فاطمہ الزہرا کا دم بھرنے والے. اور پھر مجالس کا بھی فائدہ ہے، محافل کا بھی فائدہ ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نیچا نہیں دکھا سکتی جب تک فرامین اہل بیت پہ بھی ویسے ہی چلے جیسے شان اہل بیت میں اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں، ویسے ہی جوش و خروش سے عبادت بھی کریں، ریاضت بھی کریں. اور شہزادی کے بارے میں ابھی
ایک شعر ابھی میں آج ہی فجر کے بعد اسٹڈی کر رہا تھا تو عجیب شعر پڑھا میں نے کہ بیوی کے بارے میں ایک شعر ہے کہ جاوز الحد بلطم خدی شلت یدت طغیانی. بابا ان ظالموں کی جسارتیں اتنی بڑھ گئی، میں اشارے میں کہوں گا، میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں پورا ترجمہ کر سکوں. ایران وغیرہ میں تو ترجمہ پورا کر دیتے ہیں، مگر میں یہاں بہت اشارہ کروں گا. بی بی نے صرف سمجھ لیجئے گا، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، طویل زحمت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، مجلس انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. بی بی کہتی ہے کہ بابا آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت نے حدیں کراس کر دی. اللہ اللہ اکبر، اللہ کیا شعر ہے، حدیں کراس کر دی. اور میں اب اشارے میں کہوں گا، بی بی کہتی ہے بابا انہوں نے جو ظلم کیے ہاتھوں سے بھی کیے، تازیانوں سے بھی کیے، تلواروں سے بھی. شلت یدت طغیانی، کاش وہ ہاتھ شل ہو جاتا جو فاطمہ پہ بنا تھا. بس اس سے آگے میں ترجمہ نہیں کر سکتا. اگلا مصرع پڑھوں. لست ادری خبر المسمار سل صدرها خزنۃ الاحزان. مجھے نہیں معلوم، یہ عجیب یہ طریقہ ہوتا ہے، شاید بزبان حال کہہ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم دروازے کی جو لوہے کی میخ تھی اس نے کیا ریئیکشن کیا. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا اس میخ کی خبر کا، مجھے نہیں پتا. برداشت کر سکو تو میں ترجمہ کر دوں. سل صدرہا، مجھ سے نہ پوچھ، فاطمہ کے پہلو سے پوچھ. خزنۃ الاحزان، فاطمہ کے پہلو سے پوچھ وہ میخ کہاں گئی، یا فاطمہ کے اس سینے سے پوچھ جس میں غم کے علاوہ کچھ نہیں. اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ. دیکھیے ایک شعر پر پوری مجلس ہو گئی، کوئی مصائب نہیں پڑا. بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمت ہو. اللہ کریم ماریان مجلس کو جزائے خیر دے، مریم باجی کو اللہ جزائے خیر دے، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، طاہرہ فاطمہ جعفری، اقبال صاحب، محمد محمود جعفری، محمود حبیب جعفری، فاطمہ صغرا قمر جعفری، حبیب کے دادا دادی نانا نانی مرحومین، ماموں عباس جعفری، اور جمی مرحومین مرحومات، اور اس مجلس میں تشریف لانے والے ہر مومن و مومنہ، سب مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. جو بیمار ہیں اللہ شفا دے. خاص طور پہ ہمارے نقوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، مزید اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. آغا کی زوجہ کو بھی اللہ مکمل طور پہ، مریم باجی کو بھی، دیگر بھی ہماری جو بہنیں ہیں یہاں پر ماشاءاللہ جو بڑی عقیدت و احترام سے اس مسجد میں اس امام بارگاہ میں مجالس منعقد کر رہی ہیں، یہاں کی انتظامیہ کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے. جو منظورین ہیں ساجد شاہ صاحب کی زوجہ کو بھی اللہ شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. ہماری ملکہ بہن کو بھی، سعادت کاظمی کی اہلیہ کو بھی اللہ معجزے سے شفا دے. ضمیر کاظمی کو، نعیم کاظمی کو، جس مومن مومنہ نے ہمارے ذمہ کوئی دعا لگائی ہے. جوان بچے کثرت سے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو لائق نیک بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں پہ اہتمام کرے، جن کی شادیاں، جن کی اولاد نہیں، اللہ انہیں اولاد صالح نصیب فرمائے. مجلس قبول ہے ماشاءاللہ، دعائیں بھی ہو گئی ہیں. اب میں صرف ایک کا ایک جملہ اور پڑھوں گا اور آپ سے میں اجازت لے لوں گا. آج میں جب فجر کے بعد مطالعہ کرنے بیٹھا تو ایک عربی کی کتاب ہے محمد عبدالعزیز کی، اس میں مجھے ایک عجیب روایت ملی ہے. ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا نا
کہ تازیانہ لگا اور بی بی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. یہی سنا تھا. آج سن لیں, صاحب کتاب لکھتے ہیں مجھے عزت رسول کی قسم, مصائب فاطمہ کی قسم, تازیانہ ایک نہیں تھا. بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. سادات المومنین برداشت کر سکو تو میں کہہ دوں, برداشت کرو تو میں ایک تازیانہ اور بتاؤں. بی بی کے اپنے الفاظ ہیں. جب علی نے پوچھا نا کہ رسول زادی یہ کندھے کے اوپر اٹھی ہوئی جگہ کیا ہے, تو بی بی کہتی ہے جب ظالم نے مجھے تازیانہ مارا اس وقت سے میری یہ حالت ہے, ایسے ہی میں اپنے بابا کو ملوں گی, ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی دکھاؤں گی, زخمی پہلو بھی, اور یہ کندھا بھی دکھاؤں گی. ایک مصیبت نہیں, میں نے آج خدا شاہد فجر کے بعد عہد کیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ روایت بھی پڑھوں گا. ہمیشہ میں نے پڑھا تھا غلاف میں بند تلوار تھی جو ایک صاحب نے بی بی کی پشت پہ ماری. مجھے مصائب فاطمہ کی قسم آج محمد عبدالعزیز کی کتاب میں پڑھا, ایک تلوار ایسی بھی لگی جو غلاف میں بند نہ تھی, اس نے پشت سیدہ کے ٹکڑوں کا گوشت الگ کر دیا. یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یا حسین.